नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। दूसरा पारा सूरह बकरा, लफ्ज़ी तर्जमा। इस जब तबर्रा बेजार हो जाएंगे अल्लाह ज़िना वो लोग उत्तुबिऊ कि जिनकी पैरवी की गई होगी मिनल्ला ज़िना उन लोगों से इत्तबाऊ जिन्होंने उनकी पैरवी की वरा आफुल वज़ाबा जब वो देख लेंगे अज़ाब को फ़तक़त्तात तो कट जाएंगे बिहुमुल असबाब उनसे सारे ताल्लुकात। फरमाया जब वो लोग जिनकी पैरवी की गई थी उन लोगों से बिल्कुल बेताल्लुक़ बेजार हो जाएंगे जिन्होंने पैरवी की और वो अज़ाब को देख लेंगे और उनके आपस के ताल्लुकात बिल्कुल मुनक़ता हो जाएंगे। क़यामत के दिन मुशरिकीन के लिए वईद बयान की गई कि इस दिन मुशरिकीन के बातिल माबूद जिन्हें पूजा गया था जब अज़ाब को अपनी आंखों के सामने देखेंगे तो अपनी परस्तिश करने वालों से बरात का इजहार करेंगे और तमाम रिश्ते कट जाएंगे जिनकी बुनियाद पर वो जमा होते थे। कोई माबूद बना था और किसी ने इसकी परस्तिश की थी। इस आयत में क़यामत के दिन मुशरिकों की हालत ज़ार का नक्शा खींचा गया है। काश वह दुनिया में अल्लाह की बात पर यकीन कर लेते और इस अंजाम से बच जाते। इरशाद फरमाया सूरह कसस में, वो लोग कहेंगे जिन पर बात साबित हो चुकी यानी अज़ाब की बात साबित हो चुकी, कहेंगे कि ए हमारे रब, ये हैं वो लोग जिन्हें हमने गुमराह किया, हमने इन्हें इसी तरह गुमराह किया जैसे हम गुमराह हुए। हम तेरे सामने बड़ी होने का ऐलान करते हैं, ये हमारी तो इबादत नहीं करते थे। और कहा जाएगा कि अपने शरीकों को पुकारो, सो वो इन्हें पुकारेंगे तब इन्हें जवाब ना देंगे और वो अज़ाब को देख लेंगे। काश के वाकई वो हिदायत कबूल करते होते। सूरह अहकाफ में फरमाया, और इससे बढ़कर कौन गुमराह है जो अल्लाह के सिवा इन्हें पुकारता है जो क़यामत के दिन तक इसकी दुआ कबूल नहीं करेंगे और वे इनके पुकारने से बेखबर हैं। और जब सब लोग इकट्ठे किए जाएंगे तो वे इनके दुश्मन होंगे और इनकी इबादत से मुनकिर होंगे। अस्तगफिरुल्लाह। यानी वो लोग कि जिनको पूजा गया था वो इनकार कर देंगे उनकी इबादत से, उनकी परस्ती से कि इन्होंने हमें नहीं पूजा। और वो कहेंगे कि अल्लाह ताला ये वो लोग हैं जिन्हें हमने गुमराह किया और हमने ऐसे ही इनको गुमराह किया जैसे हम गुमराह हुए थे। यानी जो मुशरिकीन मक्का जो थे वो ये कहा करते थे कि जिस तरीके पर हमने अपने बाप दादा को पाया है हम उसी तरीके पर रहेंगे। और बहुत से लोग आज भी हम ये कहते हुए सुनते हैं, वो कहते हैं हमारे बड़े इस तरह किया करते थे तो लिहाजा हम भी ऐसे ही करेंगे। और फिर कहा जाता है कि वो बहुत अक्लमंद थे, बहुत सियाने थे, तो वो कोई गलत तो नहीं करते थे तो लिहाजा हम भी उन्हीं की पैरवी करेंगे। अब वो कहते हैं दोज़ख में वो कहते हैं कि अल्लाह ताला हमने इनको ऐसे गुमराह किया जैसे हमें गुमराह किया गया था। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि हो सकता है कि तुम्हारे आबा व अजदाद जो थे उन तक इल्म ना पहुंचा हो, उन तक हिदायत ना पहुंची हो। तो आज इल्म इतना आम है, इतना आला आम कि कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि मुझ तक हक बात नहीं पहुंची। ये हुज्जत उसके काम नहीं आएगी कि मुझ तक दीन पहुंचा ही नहीं था। वक़ाल और कहा अल्लाह ज़ीना उन लोगों ने इत्तबाऊ जिन्होंने पैरवी की थी लव काश अन्ना बेशक लना हमारे लिए कर्रतन दोबारा जाना हो यानी दुनिया में फ़ना तबर्रा तो हम बेजार हो जाएं मिनहुम उनसे कमा जिस तरह तबर्राऊ वो बेजार हुए हैं मिन्ना हमसे। कज़ालिका इसी तरह युरीहुमुल्लाहु दिखाएगा उनको अल्लाह आमालुहुम उनके आमाल हसरातिन हसरत बनाकर अलैहिम इन पर
وما اور نہیں ہوں وہ بخارجین نکلنے والے من النار آگ سے۔ فرمایا جن لوگوں نے پیروی کی تھی کہیں گے کاش ہمارے لیے ایک بار دوبارہ جانا ہو تو ہم ان سے بالکل بے تعلق ہو جائیں جیسے ہم سے یہ بالکل بے تعلق ہو گئے ہیں۔ اس طرح اللہ نے ان کے اعمال ان پر حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ کسی صورت سے آگ سے نگلنے والے نہیں، کیونکہ دنیا میں ایک ہی بار آنا ہے، دوسری بار نہیں آنا۔ اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش کہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے تو جیسے آج یہ ہم سے بیزار ہو گئے ہیں، بے تعلق ہو گئے ہیں، ہم دنیا میں دوبارہ بھیجے جائیں تو ہم دنیا میں ان سے بے تعلق رہیں، بیزار رہیں، جیسے آج یہ ہم سے بیزار ہیں۔ تو یہ تو نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تو پھر آگ سے نکلنے والے نہیں۔ سورۃ توبہ میں فرمایا انہوں نے اپنے عالموں اور اپنے درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا اور مسیح ابن مریم کو بھی، استغفار، حالانکہ انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا تھا کہ ایک معبود کی عبادت کریں۔ کوئی معبود نہیں مگر وہی، وہ اس سے پاک ہے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے، حضرت عیسیٰ نے بھی یہی پیغام دیا اپنی قوم کو کہ اللہ کی عبادت کرو، جو ایک ہی ہے، ہمارا رب ایک ہی ہے، اس کی عبادت کرو۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ ایک اللہ کو چھوڑا اور اپنے عالموں اور اپنے درویشوں کو انہوں نے، استغفار، اپنا رب بنا لیا، نعوذ باللہ، کہ جن کی بات آپ اللہ کے مقابلے میں مانیں گے، جیسے ہم نے پچھلی آیت پڑھی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ان کو اہم جانا ہے، جن کی بات آپ سن رہے ہیں اور مان رہے ہیں اور جن کے طریقے پر آپ چل رہے ہیں۔ سورۃ مائدہ میں فرمایا کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ جو بھی اللہ کے ساتھ شریک بنائے سو یقیناً اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے اور ظالموں کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ استغفار۔ بہت ڈرا دینے والی آیات ہیں، بہت ڈرا دینے والی احادیث ہیں۔ اپنے آپ کو ساتھ ساتھ دیکھتے رہا کریں۔ جہاں کہیں آپ کو اپنے میں تھوڑی بہت بھی کجی نظر آئے اس کو یہی جھاڑ کر صاف کر دیں، جیسے کوئی اپنے کپڑوں سے گرد جھاڑ لیتا ہے اور اس کے کپڑے صاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہی اگر کوئی آپ کو فیل ہو رہا ہے، آپ کو محسوس یہ ہو رہا ہے کہ یہ والا کام مجھے نہیں کرنا چاہیے، تو آپ اس کام کو ابھی سے چھوڑ دیں، کیونکہ اس دن بہت سے لوگ حسرت کر رہے ہوں گے، اور اللہ نہ کرے کہ ہم حسرت کرنے والوں میں شامل ہوں۔ آج ہمارے پاس زندگی ہے، آج ہمارے پاس مہلت ہے، ہمارے پاس اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام ہیں، قرآن ہے موجود، اور آج ہمیں فائدہ اٹھا لیں اس مہلت سے۔ جو غلطیاں ہو گئیں ان کی ہم توبہ کر لیتے ہیں، اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، آئندہ نہ کرنے کا اللہ سے وعدہ کرتے ہیں اور سیدھے راستے کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور سیدھا وہ راستہ کہ اس راستے پر ہمیں چلا کہ جن راستے پر وہ لوگ چلے کہ جن پر تیرا انعام ہوا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو ناراض ہوا اور جو راستے سے بھٹک گئے۔ یہ ہم ہر وقت ہر نماز میں ہم جس سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس کو اگر ہم سمجھ کر پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے کہ ہم پڑھ کیا رہے تھے، ہم کہہ کیا رہے تھے اللہ تعالیٰ سے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ تعالیٰ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ آیات آ رہی ہیں، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی کو راہ چالتے یا کسی سوئے ہوئے کو جگایا جائے کہ وہ لوگ اس طرح کرتے تھے، ہم نے نہیں ایسا کرنا۔ ہمارے لیے رب ہمارا ایک ہی ہے، ساری عبادت بھی اسی کے لیے، سارا حکم بھی اسی کا، اور دعائیں بھی صرف ہم اسی سے مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے اور سیدھے راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے پیاروں کی بھی فکر کیجئے۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے پیاروں کو ضرورت ہے ان چیزوں کی، تو ضرور آپ اپنے ساتھ ان کو بھی ساتھ لے کے چلیں،
یہی محبت ہے، یہی خیر خواہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو بھی سیدھے راستے کی طرف اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو چلایا ہے تو آپ دوسروں کو بھی دعوت دیں اور ان کو بھی پیار اور محبت کے ساتھ اپنے ساتھ لے کر چلیں، تاکہ ہم جنت میں بھی ایسے فیملیاں اکٹھی ہوں کہ جیسے جہاں دنیا میں اکٹھے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کی مہمانی سے نوازے اور ان لوگوں میں شامل فرما دے کہ جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔